السلام علیکم ناظرین، دلچیب آکاش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول وطن میں سے اس وقت موجود ہیں نشا اسٹیج آرٹسٹ ہیں، اور ان پر جو ہے ان کے خاوند کی جانب سے تشدد کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے، اور مزید کیوں تشدد کیا جا رہا ہے، کیا ایسی وجہیں بن رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ نشا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تو نشا بتائیے کیوں تشدد کر رہے ہیں آپ کے خاوند آپ؟ جی وہ کچھ نہیں کرتا، صرف پیسوں کی خاطر صرف میں کماتی ہوں، اسٹیج ایکٹر، پنڈی فیصل آباد ادھر ادھر ڈرامہ کرتی ہوں، تو اس نے مجھے بہت مجبور کیا کافی چیزوں کے لیے۔ میں نے ہمیشہ پردہ ڈال دیا، میں نے کہا کوئی نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اب اس نے اس حد تک کہ مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ جب میں پوری نہیں آئی تو اس نے میرا یہ چہرہ سارا بگاڑنا شروع کر دیا، کیونکہ بہت زیادہ مارا، میرے پیر پہ بھی چوٹ لگائی، اس لیے کہ مجھے پیسے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم دو، مجھے ضرورت ہے، اب میں گھر کچھ نہیں دیتی، تو وہ کہتے تم نے مجھ سے پیسے کیوں مانگے، میرا موبائل تک چھین لیا، مجھے کچھ نہیں دیا، مار کے مجھے روڈ کے اوپر پھینک کے وہ بھاگ گیا۔ کب سے تشدد کر رہا ہوں؟ یہ کافی ٹائم سے 3 سال ہو گیا مجھے، ہمیشہ میں برداشت کرتی ہوں، لیکن اب اس نے حد پار کر دی ہے بالکل ہی۔ میرا فیس، میرا سب کچھ، اس کا کام یہی ہے لوگوں سے پیسے لے لینا، واپس نہ دینا، لوگوں مجھے پریشان کرنا، آپ کے بندے نے پیسے لیا کیوں نہیں دیتی، تو میں کیسے دوں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے میری تصویر اٹھا کے اشتہار لگا دینا، یہ کر دینا، ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو لوگوں سے آگے وہ یہ کرتا رہتا، اس کا کام ہی یہی ہے، بلیک میل کرنا، لوگوں کے پیسے کھانا، مجھ سے پیسے لینا، کبھی اس کی پوری نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کا یہی کام ہے۔ اس طرح سے اب مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں سامنے آنے کے لیے، اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نشتہ میں پڑی رہی ہوں بے ہوش۔ وہ نیچے آیا، بلیک میل کرتا رہا میرے گھر والوں کو، میرے بھائی کو، میرے خاندان کو دھمکیاں دے رہا ہے، میں یوں کروا دوں گا، تم جانتے نہیں ہو میں شیخ ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ مجھے آج ہوش آیا تو میں نے کہا میں سب سے پہلے ادھر جا کے مریم نواز صاحب کو، ان کو بولوں گی ہمارے اوپر مہربانی کریں، ہم چھوٹی ایکٹریس ہیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ان لوگوں سے ہمیں بچائیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ ظلم آپ کے ساتھ 3 سال سے ہوتا رہا ہے، کیوں برداشت کرتی رہی اب تک؟ پہلے کبھی اس طرح سے اس نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، گالم گلوچ دیتا تھا یا دھکے دیتا تھا، اس طرح سے کبھی نہیں۔ جب اس نے دیکھا پیسہ اچھا آنے لگ گیا ہے، پیمنٹ اچھی ہو گئی ہے، انعام اچھا ہونے لگ گیا ہے، تو بس اس طریقے سے جب اس کے لالچ بڑھ گئی تو اس طریقے سے وہ بھی بڑھتا گیا۔ شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ شادی مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں، لیکن اتنا ہے کہ 1 سال ہو گئے ہیں، 2 سال یا 3 سال مجھے ہو گیا اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اس نے میرے کراچی کا تھا مسئلہ، اس نے حل کروایا، اس کے بعد اس نے مجھے پھنسایا، اپنے ساتھ نکاح کیا، اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ لو میرج کی تھی آپ نے؟ نہیں، لو میرج نہیں، اس نے کہا کہ میں نے تمہارا مسئلہ ٹھیک کروایا نا تو تم میرے ساتھ رہو، فیلڈ میں تجھے میں چلاؤں گا، اس طریقے سے اس نے مجھے مجبور کر کے رکھا وہ تھا۔ فیلڈ میں کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتا فیلڈ میں، یہ ہے کہ میرے ساتھ رہتا ہے، کھانا پینا جو بھی ہوتا ہے، اس کے کپڑے، اس کے بچوں کے سب کچھ میں کرتی ہوں۔ پہلے شادی شدہ تھا وہ؟ جی پہلے شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس کی پہلی بیوی؟ وہ بھی ان کے گھر میں ہے۔ اسے پتا تھا جب آپ کی شادی ہوئی؟ جی اسے بھی پتا ہے، اس کے باپ کو پتا ہے، اس کے بھائیوں کو پتا ہے، اس کی بھابھیوں کو پتا ہے، اس کی ماں کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، خاور میرا کیا لگتا ہے، اس کے پورے خاندان کو پتا ہے۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلے اپنے ابو کو بھیج دیتا ہے کہ ابو جی جاؤ آپ نشا سے بات کر لو۔ میں ہمیشہ اس کے باپ کی داڑھی دیکھ کے یہ کر کے چپ کر جاتی، کوئی نہیں اچھا گھر بسے کبھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بڑھتا گیا، وہ بڑھتا گیا، نہ اس نے کبھی مجھے پیمنٹ دینی، نہ مجھے کوئی پیسے دینے، میں نے پیسے مانگنے تو اس نے اسی طرح سے مجھے گالم گچول اور مارنا۔ جب پولیس کے پاس گئی ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا مقدمہ درج کروایا، پولیس کو بتائیے ساری حقائق؟ نہیں ابھی تک میں نہیں گئی، مجھے آج ہی ہوش آیا ہے، میں کچھ ٹھیک ہوئی ہوں، چلنے کے قابل ہوں، تو میں سب سے پہلے سر جی کے پاس آئی، میں نے کہا میرا یہ کروا دیں، مجھے نہیں پتا کس طرح سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اس نے مجھ سے کسی چیز کے بعد نہیں جانے دیا، ہمیشہ دور ہی رکھا ہے۔ اگر میں جاتی تو مجھے چیزوں کا پتہ ہوتا، آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میں اپنی غلطی پہ آج بہت زیادہ افسوس ہوں اور بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں۔ میری فیملی نہ ہوتی تو شاید میں مر گئی ہوتی۔ آپ کے بچے ہیں؟ نہیں میرے بچے نہیں ہیں۔ بچے نہیں ہیں، اس کے 2 بچے بھی آپ پال رہی ہیں ادھر وہ علیحدہ سے؟ نہیں وہ الگ ہی رہتے ہیں، لیکن خرچہ سارا میں دیتی ہوں، ان کے دودھ کا جو بھی ہے، کھانا پینا، جوتا، سارے پیسے وہ مجھ سے لیتا ہے، لوگوں سے بھی کھا کے آتا ہے تو وہ بھی میرے سے پوری کرتا ہے۔ لوگ بھی مجھے ٹورچر کرتے ہیں، خاون نے ہم سے اتنے پیسے لیے ہیں، اتنے پیسے لیے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہتے ہیں میں کہاں سے دوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہ پڑھنا لکھنا آتا ہے نہ کچھ۔ وہ میرے موبائل پہ میسج کر کے میرے فینوں سے پیسے منگواتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ جب بات آتی ہے میں خود پریشان ہو جاتی کہ میں کیا کروں۔ یہ جو آپ نے تشدد کیا لاسٹ ٹائم، یہ کب کیا اور کیسے کیا؟ یہ جی انہوں نے کل رات کیا، تو ایک جو بھی تھا اللہ پاک ان کی زندگی رکھے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ دے، جس نے میں نے اسے نشے جو بھی تھا حالت میں بتایا، میں نے کہا میرے گھر کے نمبر پہ کال کرو، میرے بھائی اور میری
अम्मी को बुला दो मुझे ले जाएं। वो तो भाग गया, तो मुझे यहाँ रोड पे फेंक के, नवा शहर चौक के ऊपर फेंक के, तो उस बच्चे ने मुझे मेरे घर छोड़ा, मेरी फैमिली को बुलाया, मेरी फैमिली मुझे ले गई निश्तर, मुझे नहीं होश था, मुझे कल रात 8 बजे होश आया। तब मैंने कहा अब नहीं, अब मेरी बस हो गया, मैं इससे अपनी जान छुड़वाना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। आपकी मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वज़ीर इत्तलात भी हैं और स्टेज को भी देख रही हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, मैडम जी प्लीज प्लीज ऐसे बंदों से हमारी जान छुड़ाएं, और हम छोटे फनकार हैं, हमारी इतनी नहीं है, तो प्लीज हमारे ऊपर मेहरबानी करें। अब आप उसके साथ अपना ताल्लुक ख़त्म करना चाहेंगे? जी मैं खत्म कर, क्योंकि वो एक बंदे ने तो मुझे मार के फेंक दिया ना, तो उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मेरे भाइयों को खतरा है, मेरी बहन भाइयों को खतरा है, मेरी खाला को, मामू को, सबको वो धमकियां देता है। तो जब एक बंदे ने मुझे फेंक दिया, कल को तो वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ, तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसकी डिमांड क्या थी, क्यों आपको मारा है, क्यों इतनी नौबत कैसे पहुंची? 3 साल से आपके साथ वो रिलेशन में था, शादी भी आपकी हो गई, निकाह भी हुआ, तमाम 3 साल का जो वक्त होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और घुल मिल भी बंधा जाता है, तो क्यों ऐसी क्या नौबत आ गई कि लास्ट में उसे ऐसा करना पड़ा? जी पहले मेरी पेमेंट कम थी, जब मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी, अच्छा काम करने लगी, पेमेंट ज्यादा हो गई। अब कुछ मैं पिंडी से काम करके आई थी, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, लाख से ऊपर ऊपर मुझे इनाम हुआ, पेमेंट हुई। तो मैंने उससे कहा तू मुझे कुछ दे दे, मैं अपने बच्चों को कूलर ला के दे दूं या एसी लगवा दूं ताकि वो गर्मी ना रहे। तो बस इसी बात से उसने मेरा मोबाइल छीना, मुझे मारना शुरू कर दिया कि तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे हैं। जब भी मैंने उससे पैसे मांगने, उसने मेरे साथ ऐसे ही करना है। आर्टिस्ट एसोसिएशन बनी हुई है, क्या उस फोरम पे आवाज़ उठाई गई है आपके लिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी होश में हूँ, मुझे अभी किसी चीज़ का पता नहीं था। तो मैं तो आज यही चाहूंगी कि अपने फनकारों से भी प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरी इस बंदे से जान छुड़वा दें। लास्ट में जो है वो किन से आपकी अपील है, किन से कहेंगे? मरीम नवाज साहबा से कहूँगी, ऐसे साहब से कहूँगी कि मेरी जान छुड़वा दें उनसे, मुझे नहीं रहना उसके साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है स्टेज आर्टिस्ट की बात सुन, का कहना था कि मेरे साथ जो है मेरे खावन जो हैं वो जुल्म करते हैं, मुझे मारते हैं, और लास्ट में उन्होंने जो है मुझे आखिरी दिन जो गुज़श्ता रात गुजरी है उस दिन रात को मुझे मारा, और मारने के बाद मुझे सड़क पर फेंक के चले गए। मैं उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर आप इनके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं और इनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं, इनके शौहर को जानते हैं या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो हमें लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।